السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ کا پروگرام ہے خبروں سے آگے، اور میں ہوں خالد حمید۔ ناظرین، تعلیم کا حق مرد و خواتین سب کے لیے یکساں ہے، لیکن افغانستان میں ایسا نہیں ہے۔ وہاں لڑکیوں اور خواتین کے لیے تعلیم کے مواقع طالبان حکومت نے ختم کر دیے ہیں۔ خاص طور پر اعلیٰ تعلیم یا پیشہ ورانہ تعلیم کے لیے انہیں داخلے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اس سال افغانستان کی سرکاری اور غیر سرکاری یونیورسٹیز اور پیشہ ورانہ تعلیم کے کالجوں میں داخلے کے لیے ٹیسٹ لیے جائیں گے، لیکن جو لگ بھگ 70,000 طلباء یہ ٹیسٹ دیں گے ان میں خواتین شامل نہیں ہیں، کیونکہ افغان طالبان نے سرکاری اور نجی یونیورسٹیز میں خواتین کے داخلہ ٹیسٹ دینے پر پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ افغانستان میں برسر اقتدار طالبان کی وزارت تعلیم نے گزشتہ ہفتے اس داخلہ ٹیسٹ کے حوالے سے تفصیلات جاری کی تھیں۔ البتہ طالبان کی جانب سے طالبات کے نام فہرست میں موجود نہ ہونے کو نظر انداز کیا گیا تھا۔ طالبان کو افغانستان کے اندر اور عالمی سطح پر خواتین کی تعلیم میں رکاوٹ بننے پر تنقید کا سامنا ہے۔ البتہ افغانستان کے حکمران خواتین کے حوالے سے صنف کی بنیاد پر امتیازی پالیسی پر بدستور کاربند ہیں۔ امریکہ کی ریاست انڈیانا کی بال اسٹیٹ یونیورسٹی میں ایجوکیشنل اسٹڈیز کے پروفیسر ڈیوڈ راف کہتے ہیں کہ خواتین کو اعلیٰ تعلیم سے روکنا ملک کی معاشی ترقی کو محدود کر دیتا ہے، کیونکہ ملک کی آدھی آبادی ترقی میں مؤثر انداز میں اپنا حصہ ادا نہیں کر رہی ہوتی۔ طالبان نے افغانستان میں دسمبر سن 2022 میں طالبات کی اعلیٰ تعلیم پر پابندی عائد کر دی تھی، جس سے سرکاری اور نجی یونیورسٹیز میں زیر تعلیم لگ بھگ 1,00,000 طالبات کی تعلیم کا سلسلہ رک گیا تھا۔ افغانستان میں پہلے ہی خواتین کی شرح خواندگی انتہائی کم ہے، جبکہ طالبان کے دور اقتدار میں گزشتہ برس کے دوران ایک بھی خاتون اعلیٰ تعلیم مکمل نہیں کر سکی۔ مختلف امدادی ایجنسیوں کے مطابق میڈیکل کی طالبات کی عدم موجودگی کے ساتھ ساتھ دیگر پابندیوں کے سبب ملک میں ہزاروں نوجوان ماؤں کی دوران زچگی اموات ہو چکی ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں لگ بھگ 25 لاکھ لڑکیاں تعلیم سے محروم ہیں۔ پروفیسر ڈیوڈ راؤف کے مطابق طالبات کی تعلیم میں رکاوٹ سے ایک نسل کو نقصان ہو رہا ہے۔ جہاں خواتین کی ایک پوری نسل ناخواندہ رہے گی اور وہ کوئی پیشہ ورانہ کردار ادا نہیں کر سکیں گی۔ طالبان کے امیر ملا ہبت اللہ کو افغانستان میں خواتین کی اعلیٰ تعلیم پر پابندی اور ان کے روزگار کے مواقع ختم کرنے کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے۔ البتہ ملا ہبت اللہ نے کبھی بھی اپنے ان فیصلوں کی عوامی سطح پر وضاحت نہیں کی ہے۔ طالبان نے مارچ سن 2022 میں جب طالبات کے سیکنڈری اسکولوں میں تعلیم پر پابندی عائد کی تھی تو اس کو عارضی پابندی قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ طالبان خواتین کے تعلیم کے حصول کے خلاف نہیں ہیں۔ طالبان کے اس فیصلے کو 2 برس گزرنے کے بعد بھی لڑکیوں کی تعلیم کا سلسلہ شروع نہ ہونے پر افغانستان کے حکمراں اس کا کوئی جواز فراہم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ افغانستان میں خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک رہنما نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ طالبان صنفی امتیاز کو معمول بنا چکے ہیں۔ ان خاتون رہنما نے اپنا نام اس لیے ظاہر نہیں کیا کیونکہ انہیں طالبان کی جانب سے خطرات لاحق ہیں۔ خواتین پر عائد پابندیوں کے حوالے سے ان کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان میں اب یہ نیا معمول ہے، چاہے باقی دنیا میں اس کو تباہ کن اور نامناسب سمجھا جاتا ہو۔ جنوری سن 2022 میں امریکہ کے محکمہ خارجہ نے افغانستان کی خواتین کے لیے رینا امیری کو خصوصی ایلچی مقرر کیا تھا۔ ان کے تقرر کا مقصد افغان خواتین کے حقوق کے لیے بین الاقوامی حمایت حاصل کرنا تھا۔ طالبان پر اثر انداز ہونے کے لیے رینا امیری نے فعال کردار ادا کرتے ہوئے دنیا کے مسلم رہنماؤں سے رابطے کیے اور اسلام میں خواتین کے حقوق پر زور دیا۔ امریکہ کی خصوصی ایلچی کی کوششوں کے باوجود طالبان کے رہنماؤں نے ایسا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا جس سے واضح ہو کہ وہ خواتین کے خلاف اپنی
امتیازی پالیسیاں ترک کر رہے ہیں۔ رینا امیری نے جنوری میں کانگریس کو آگاہ کیا تھا کہ ایسا کوئی اشارہ موجود نہیں ہے کہ ان پالیسیوں میں نرمی ہوگی۔ امریکہ کے اعلیٰ حکام طالبان کو متنبہ کرتے رہے ہیں کہ طالبان کے بین الاقوامی برادری کے ساتھ تعلقات اس وقت تک معمول پر نہیں آ سکتے جب تک خواتین کو تعلیم اور روزگار کی اجازت نہیں دی جاتی۔ طالبان اب تک بین الاقوامی تعلقات کی بحالی سے زیادہ خواتین پر پابندیوں کے اطلاق کو اہمیت دیتے رہے ہیں۔ ناظرین، خواتین کسی بھی معاشرے میں آبادی کا وہ نصف ہیں جن کا کردار محدود ہو جائے تو اس معاشرے میں بہتری اور ترقی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ اور یہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ ایک ماں کو تعلیم دینا ایک قوم کو سنوارنا ہے۔ افغانستان شاید دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں آبادی کے اس اہم حصے کو غیر فعال کر دیا گیا ہے، جبکہ طالبان حکومت کے خیال میں ایسا کچھ نہیں ہے اور وہ تمام اقدام افغان معاشرے اور روایات کے مطابق کر رہے ہیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ کے خیال میں عورت کو تعلیم دینا ایک قوم کو تعلیم دینا ہے؟ بتائیے گا، ہمیں رائے دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔